الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم مختصر المعانی میں احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال کے بارے میں بات کریں گے۔ احوال حال کی جمع ہے، حال کے بارے میں ہماری پیچھے بات ہو چکی ہے۔ حال کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی مقدمے میں۔ حال کہا جاتا ہے اس کیفیت کو جس کی بنیاد پر مخصوص الفاظ کا، مخصوص عبارت کا، مخصوص انداز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہاں وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ تو اسناد خبری کے احوال بیان ہوں گے کہ اسناد کیسی لی جاتی ہے، اسناد کس طرح کی اختیار کی جاتی ہے، کن احوال میں، کون سی کنڈیشنز میں، کس کنڈیشن میں ہم تاکید لگانے کی طرف جاتے ہیں، کس کنڈیشن میں ہم تاکیدیں بڑھاتے ہیں، کس کنڈیشن میں ہم تاکیدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَدَمُّ کلمتن، اسناد کی پہلے تعریف بتا رہے ہیں۔ اسناد کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دم کلمتن او ما یجرا مجراہا الی اخرى، ایک کلمے کو یا پھر جو کلمے کے قائم مقام ہوتا ہے اس کو دوسرے سے ملا دینا، بحیث، اس حیثیت سے، اس انداز سے کہ یفید المخاطبہ، کہ یہ ملانا مخاطب کو فائدہ دیتا ہو، انا مفہوم احدہما ثابت لمفہوم الاخری، کس چیز کا فائدہ دیتا ہو کہ ان میں سے ایک کا مفہوم، ایک کا معنی دوسرے کے مفہوم کے لیے ثابت ہے، او منفی عنہ، یا پھر دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے، منفی ہے۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ بَحْثُ الْخَبْرِ، مقدم کیا گیا ہے خبر کی بحث کو، لِعَظْمِ شَانِهِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِهِ، خبر کے معاملے کی عظمت اور اس کے مباحث کی کثرت کی وجہ سے، ثُمَّ قُدِّمَ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ، پھر اسناد کے احوال کو مقدم کیا گیا، علی احوال المسند الیہ والمسند، مسند الیہ اور مسند کے احوال پر، ما تأخر نسبتی عن الطرفین، باوجود طرفین سے نسبت کے مؤخر ہونے کے، لأن البحث ہاہنا، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بحث ہے، انما ہوا عن احوال اللفظ الموصوف بکونہ مسندا الیہ او مسندا، یہاں پر بحث لفظ کے احوال کے متعلق ہے، جس لفظ کو متصف کیا گیا ہے اس کے مسند الیہ یا مسند ہونے سے، وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يُتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ، اور یہ وصف صرف اسناد کے متحقق، اسناد کے ثابت ہونے کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ والمتقدم علی النسبت، اور جو نسبت پر جو چیز مقدم ہے، انما ہوا ذات الطرفین، وہ مسند الیہ اور مسند کی ذات ہے، وہ الفاظ ہیں، لا بحث لنا عنہا، اور ہماری ان کی ذاتوں سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، لا شک، ابھی آگے کی بات شروع کر رہے ہیں، آگے کی تمہید باندھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ انا قصد المخبری، خبر دینے والے کا ارادہ، ای من من یکون بی صدد الاخبار والاعلامی، یعنی جو شخص خبر دینے کے درپے ہوتا ہے، وہ الا، اس کا ارادہ نہیں ہوتا مگر، فالجملۃ الخبریۃ کثیرن، جملہ خبریہ کئی مرتبہ، ما تورد لاغراض اخرى، دوسری غرضوں کے لیے بھی وارد ہوتا ہے، خبر دینے کے علاوہ بھی کچھ اور غرضوں کے لیے بعض اوقات جملہ خبریہ کا استعمال ہوتا ہے، غیر افادت الحکم او لازمہ،
حکم کا فائدہ دینے یا لازم حکم کا فائدہ دینے کے علاوہ، مثل تحزنی و تحسری، جیسا کہ غم بیان کرنے، حسرت بیان کرنے کے لیے، فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، حکایتاً، حکایت کرتے ہوئے، یعنی امراتی، عمرانہ، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے متعلق، ربی انی ودعتوہا انسا. اب یہاں پہ انہوں نے خبریہ جملہ استعمال کیا، ودعتوہا انسا، لیکن مقصود یہاں پہ حسرت بیان کرنا ہے. وما اشبہ ذالک، اور اس طرح کے اور بھی مفاہیم ہوتے ہیں بخبری، اس کی خبر سے متعلق بی قصدی، خبری بخبری ہی جو ہے یہ متعلق ہے قصدی ہی، قصد کے. کوئی شک نہیں ہے کہ مخبر کا ارادہ اپنی خبر سے افادت المخاطبی، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے. خبرو ان و ام ام الحکم مفعول الافادتی. حکم جو ہے یہاں پہ وہ افادہ کا مفعول ہے، یا تو او کونہ ای کون المخبری عالمن بھی. اچھا، ام الحکمی مفعول الافادتی، حکم جو ہے یہ افادہ کا مفعول ہے. او کون ہی، یا تو حکم کا فائدہ دینا اس کا مقصود ہوتا ہے، یا پھر کون ای کون المخبری عالمن بھی، یا پھر اس چیز کا فائدہ دینا اس کا مقصود ہوتا ہے کہ مخبر اس بات کا جاننے والا ہے. ای بالحکمی، یعنی حکم کا جاننے والا ہے. والمراد بالحکمی ہا ہنا، اور اس مقام پر حکم سے مراد وقوع نسبتی او لا وقوعیہا، یا تو نسبت کا واقعہ ہونا یا پھر نسبت کا واقعہ نہ ہونا ہے. وَقَوْنُهُ مَقْصُودًا لِلْمُخْبِرِ بِخَبْرِهِ، اور اس کا مخبر کا مقصود ہونا اپنی خبر سے، لا يستلزم تحققه فی الواقعی، نہیں لازم چاہتا اس چیز کے خارج میں ثابت ہونے کو، واقعہ ہونے کو. وَهَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ، یہی مطلب ہے اس کا جس نے کہا، ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه، کہ خبر تو معنی کے ثبوت یا انتفاع پر دلالت نہیں کرتی. وَإِلَّا فَلَا يَخْفِي، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے اس بات میں کہ انّا مدلول قولنا، کہ ہمارے اس قول زید قائم کا مدلول، و مفہومہ، اور اس کا مفہوم، ان القیام ثابت لزید، کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے. وعدم ثبوت ہی، عدم ثبوت ہی، اور اس کے عدم ثبوت کا فائدہ دے لہو، عدم ثبوت ہی لہو احتمال نقلی، اور زید قائم میں قیام کا زید کے لیے عدم ثبوت جو ہے وہ ایک احتمال عقلی ہے. لا مدلول لفظی، نہ کہ وہ لفظ کا مدلول ہے. ولا مفہوم ہو، نہ ہی اس کا مفہوم ہے. فلیفہم، تو اس کو سمجھ لیجئے. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ أَيَّ الْحُكْمَ، پہلی بات کو حکم کہا جاتا ہے. الَّذِي يُقْصَدُ بِالْخَبْرِ، جس کا قصد کیا جاتا ہے خبر کے ساتھ. افادتہ، جس کے فائدہ دینے کا قصد کیا جاتا ہے خبر کے ساتھ. فائدۃ الخبری، اس پہلے حکم کو، اس پہلی چیز کو فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے. وثانی، اور دوسری چیز کو، دوسری چیز کیا ہے؟ کون المخبری عالمن بھی لازمہ، یعنی مخبر کا اس خبر کا جاننے والا ہونا، یہ فائدہ دینا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لازم فائدۃ الخبری. لأنہ کلما افاد الحکم افاد انہ عالم بھی، کیونکہ جب بھی کسی خبر سے حکم کا فائدہ ملے گا، حکم کا فائدہ دے گا، تو وہ خبر اس بات کا بھی فائدہ دے گی کہ خبر دینے والا اس خبر کو جاننے والا ہے. وَلَيْسَ كُلَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب خبر
یہ فائدہ دے کہ مخبر اس حکم کو جاننے والا ہے، افادہ نفس الحکمی، تو وہ نفس حکم کا بھی فائدہ دے لی جوازی ان یکون، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ ان یکون الحکم معلوما قبل الاخباری، یہ حکم جو ہے وہ اخبار سے پہلے ہی معلوم ہو، خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہو، کما فی قولنا، جیسا کہ ہمارے اس انداز میں لمن حافظ التوراتا، اس شخص کے لیے جس نے تورات کو حفظ کیا، ہم کہتے ہیں قد حفظ التوراتا، تم نے ہے تورات حفظ کر لی ہے، وتسمیت مثلی حاض الحکمی فائدۃ الخبری، اس طرح کے حکم کا نام فائدۃ الخبر رکھنا بنا مبنی ہے علی اس بات پر کہ انہو من شانہ ان یقصد بالخبری ویستفاد منہ، کہ اس جملے کی شان یہ ہے، اس جملے کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے خبر کا قصد کیا جاتا ہے، خبر کا استفادہ کیا جاتا ہے، والمراد بکونہ عالما بالحکم، اور عالمن بالحکم ہونے کا مطلب یہ ہے حصول صورت الحکم فی ذہنہ، مخبر کے ذہن میں صورت کا حکم کی صورت کا حاصل ہونا، وہاں ہونا ابحاث شریفتٌ سمحنا بہا فی الشرح، اور یہاں پہ بڑی خوبصورت بحثیں ہیں جنہیں ہم نے لٹایا ہے، جن کی ہم نے سخاوت کی ہے اپنی شرح متول میں، وقد ينزل المخاطب ينزل المخاطب العالم بہما، کبھی کبھار مخاطب جو کہ ان دونوں باتوں کا جاننے والا ہوتا ہے، یعنی ای بفائدۃ الخبری و لازمہا، فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر دونوں باتوں کا جاننے والا ہوتا ہے، اسے اتار دیا جاتا ہے منزلت الجاہلی، جاہل کے مرتبے میں، فیلقی الیہ الخبر، اور اس کی طرف خبر دی جاتی ہے، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَتَيْنِ، اگرچہ وہ دونوں فائدوں کا جاننے والا ہوتا ہے، لِعَدْمِ جَرِجِهِ عَلَى مُوجِبِ الْعِلْمِ، علم کے موجب پر، علم کے لازم پر اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، فَإِنَّ مَن لَا يَجْرِي عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ، کیونکہ جو اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے، ہوا والجاہل سواء، وہ اور جاہل برابر ہی ہوتے ہیں، کما تقول للعالم التارک للصلاۃ، جیسا کہ وہ عالم جو نماز ترک کرنے والا ہے اس کو آپ کہیں گے الصلاۃ واجبۃ، وتنزیل العالم بالشیء منزلۃ الجاہل بہ، اور عالم بالشیء کو اس شے سے جاہل کے مرتبے میں اتارنا، لی اعتبارات خطابیت، اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے، کثیر فی الکلام، کلام الہی میں بہت زیادہ ہے، قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، لقد علموا لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، پہلے کیا فرمایا؟ لقد علموا، ان کے علم رکھنے کو بیان کیا کہ وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ جانتے، تو یہاں جو ہے ان کو جاہل کے مرتبے میں رکھ دیا کہ وہ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے، بل تنزیل وجود الشیء منزلۃ عدمہ کثیر، بلکہ شے کے پائے جانے کو عدم پائے جانے کے مقام میں رکھنا، منزلت میں رکھنا، یہ بھی کثیر ہے قرآن پاک میں، منہ، اس میں سے قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ما رمیتا اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا تو نہیں پھینکا، تو پھینکنا پایا گیا، پھینکنے کا وجود ہوا، لیکن اس وجود کا انکار فرما دیا، ما رمیتا، فینبغی ای اذا کانا قصد مخبری، مناسب ہوتا ہے کہ جب مخبر کا ارادہ بخبر ہی، اپنی خبر سے، افادت المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، فینبغی
تو وہ ان یکتسرا من الترکیبی، ترکیب میں سے اکتفا کرے گا، علی قدر الحاجتی، حاجت کے مطابق پر، حذرن عن اللغوی، فضول کلمے سے بچتے ہوئے، فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خالی الذہنی، اگر مخاطب خالی الذہن ہے، عن الحکم، حکم سے، والتردد فیہ، اور اس میں تردد سے، ای لا یکون عالما بوقوع النسبتی ولا وقوع او لا وقوعها، یعنی نہ تو وہ نسبت کے وقوع کا علم رکھنے والا ہے، نہ عدم وقوع کا نسبت کا علم رکھنے والا ہے، ولا مترددا فی ان النسبت هل هي واقعۃ ام لا، اور نہ ہی وہ تردد رکھنے والا ہے اس معاملے میں کہ کیا نسبت واقعہ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا تُبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ، تو یہ جو ہم نے تشریح کی ہے، تفصیل کی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے اس کا فساد، اس کی غلطی، جو کہا گیا کہ ان الخلو عن الحکم یستلزم الخلو عن التردد فیہ، جو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حکم سے خالی ہونا حکم میں تردد سے خالی ہونے کو لازم ہے، فلا حاجت الی ذکر ہی، تو تردد سے خالی ہونے کے ذکر کی حاجت تو نہیں تھی، بل تحقیق، بلکہ تحقیق تو یہ ہے کہ ان الحکم والتردد فیہ متنافیانی، کہ حکم اور حکم میں تردد دو جداگانہ چیزیں ہیں۔ استغنیا علی لفظ المبنی للمفعول، استغنیا جو ہے یہ مبنی للمفعول کے لفظ پر ہے، ان مؤکدات الحکم، یعنی جب وہ حکم سے بھی خالی ہے، تردد حکم سے بھی خالی ہے، تو پھر استغنا کیا جائے گا، بے پرواہی کی جائے گی حکم کی تاکیدوں سے، لیتمکن الحکم فی الذہن، تاکہ حکم ذہن میں مضبوط ہو جائے، حیث وجدہ خالیا، جب وہ ذہن کو خالی پائے، وَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور مترددن فیہ، اور اگر مخاطب اس حکم میں متردد ہے، اس کو تردد ہے، تو پھر ای فی الحکم، یعنی حکم میں، طالباً، وہ طلب کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، بی ان حضر فی ذہنہ طرف الحکم، تردد کی صورت یوں ہوگی کہ اس کے ذہن میں حکم کی دونوں جانبیں، ایسا ہوا ہے یا نہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، وتحیرہ، اور وہ متحیر ہے، وہ حیرت میں ہے، فی اس معاملے میں کہ ان الحکمہ بینہما، کہ حکم ان دو کیفیتوں کے درمیان، ان دو صورتوں کے درمیان ہے، وقوع نسبتی، اچھا وہ متحیر ہے کہ حکم ان دو چیزوں کے درمیان، مسند الیہ اور مسند کے درمیان، وقوع نسبتی، وقوع نسبت کا ہے، او لا وقوعها، یا پھر عدم وقوع نسبت کا ہے، حسن تقویتہ، تو ایسی صورت میں خبر کا قوی کرنا، قوت دینا، ای تقویت الحکمی، یعنی حکم کو قوی کرنا، بمؤکد، کسی تاکید کے ساتھ، اچھا ہوگا، لیزیل ذالکل، لیزیل ذالکل مؤکد ترددہ، تاکہ یہ مؤکد اس کے تردد کو ختم کر دے، وَيَتَمَكَّدُ الْحُكْمُ، اور حکم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، حکم پختہ ہو جائے، لیکن المذکورہ فی دلائل الاعجاز، لیکن دلائل الاعجاز میں جو ذکر کیا گیا ہے، انہو انما یحسن التاکید، کہ تاکید اچھی ہوتی ہے، اذا کان مخاطبی ظن فی خلاف حکمی کا، جب مخاطب کو آپ کے حکم کے خلاف میں
گمان ہو، خیال ہو۔ تردد کی صورت میں انہوں نے تاکید کو اچھا شمار نہیں کیا، بلکہ انکار کی صورت میں جب وہ آپ جو بات اس کو بتانے لگے ہیں، جو حکم آپ بتانے لگے ہیں، اس کے خلاف پر اس کا ذہن بنتا ہو، اس کا گمان بنتا ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا لِلْحُكْمِ، اور اگر مخاطب حکم کا منکر ہے، حکم کا انکار کرنے والا ہے، وجب توقیدہ، تو پھر حکم پر تاکید لگانا واجب ہوگا۔ ای توقید الحکمی، یعنی حکم کی تاکید لگانا، بحسب الانکاری، انکار کے مطابق، ای بقدرتی بقدری ہی قوتاً و ضعفاً، یعنی انکار کی مقدار کے مطابق، قوت کے اعتبار سے، ضعف کے اعتبار سے، یعنی یجب زیادت التاکیدی، یعنی تاکید کی زیادتی واجب ہوگی، بحسبی زیاد الانکاری، انکار کے زیادہ ہونے کے وقت، ازالۃ لہو، انکار کا ازالہ کرنے کے لیے، کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حکایتاً عن رسول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی حکایت کرتے ہوئے، ہینا ارسلہم، جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھیجا، الی اہل انطاکیہ تھی، اہل انطاکیہ کی طرف، اس کا زبو، جب انہوں نے جھٹلایا، فی المرۃ الاولی، پہلی مرتبہ میں، انا الیکم مرسلون، تو تاکید لگائی، انا الیکم مرسلون، مؤکدن، مؤکدن بھی، انا و جملت و اسمیت الجملتی، پہلی مرتبہ میں تاکید لگائی انا اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، وفل مرت الثانی، اور دوسری مرتبہ میں، قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، مؤکدن تاکید لگاتے ہوئے، بالقسمی قسم کے ساتھ، و انا کے ساتھ، و لامی لام کے ساتھ، و اسمیت الجملتی جملہ اسمیہ کے ساتھ، لمبالغت المخاطبین، اتنی ساری تاکیدیں کیوں لگائیں؟ مخاطبین کے مبالغہ کرنے کی وجہ سے، فی الانکاری، انکار میں، حیث قالو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا انکار میں، کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ قولہ اذ کذبوا مبنی علی ان تکذیب الاثنین تکذیب الثلاثتی، اچھا، کذبو، کذبو جمع کا صیغہ ہے، تو یہ جمع کا صیغہ مبنی ہے اس بات پر کہ دو کا جھٹلانا، تین کا جھٹلانا ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُكَذَّبُ أَوَّلًا اثنان، ورنہ ابتدا میں جو جھٹلائے گئے تھے وہ دو تھے۔ وَيُسَمَّى الدَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیًا، یہ جو ہم نے صورتیں بیان کی ہیں، ان میں پہلی صورت کو ابتدائی کہا جاتا ہے، وثانی طلبیًا، دوسری کو طلبی کہا جاتا ہے، وثالث انکارین، اور تیسری کو انکاری کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ ہم نے تاکید نہیں لگانی ہوتی، خالی ذہن ہوتا ہے، اس کو ابتدائی، جہاں پہ تردد ہوتا ہے، تاکید لگانا بہتر ہوتا ہے، اس کو طلبی، اور جہاں پہ منکر ہوتا ہے، تاکید لگانا واجب ہوتا ہے، اس کو انکاری۔ وَيُسَمَّى إِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، کلام کا ان صورتوں پر لے کر آنا، یعنی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، وَهِيَ الْخُلُوُّ عَنِ التَّأْكِيدِ فِي الْأَوَّلِ، وہ صورتیں کیا ہیں، اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دہرانے، پہلی صورت میں تاکید سے خالی ہونا، وَالتَّقْوِیَةُ تو بمؤکدن، اور مؤکد کے ساتھ مضبوط کرنا، قوی کرنا، استحسان کے طور پہ، اچھے ہونے کے طور پہ، فی دوسری صورت میں، ووجوب التاکیدی بحسب الانکاری فی الثالثی، تیسری صورت میں انکار کے مطابق تاکید کا واجب ہونا، اخراجن علی مقتضی الظاہری، تو اس انداز میں کلام لانے کو کیا کہا جائے گا؟ اخراجن علی مقتضی الظاہری، وہو اخص مطلقا من مقتضی الحالی، اور مقتضی ظاہر کے مطابق ہونا، یہ مقتضی حال سے اخص ہے، لأن معناہ مقتضی ظاہر الحالی، کیونکہ اس کا مطلب بنتا ہے
ظاہر الحال کا مقتدا، فکل مقتدا ظاہری مقتدا الحالی، تو ہر مقتدا ظاہر مقتدا حال ہوتا ہے، من غیر عکس، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، کما فی صورت اخراج الکلامی علی خلاف مقتدا ظاہری، جیسا کہ کلام کو خلاف مقتدا ظاہر پر لے کر آنا، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى مُقْتَدَى الْحَالِ، یہ مقتدا حال پر تو ہوگا، وَلَا يَكُونُ عَلَى مُقْتَدَى الظَّاہِرِ، لیکن مقتدا ظاہر پر نہیں ہوگا، وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ، اور کئی مرتبہ کلام کو خلاف پر، یعنی ای خلافی مقتدا ظاہری، خلاف مقتدا ظاہر پر لایا جاتا ہے، فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ، جیسا کہ غیر سائل کو سائل کے مرتبے میں رکھ لیا جاتا ہے، اذا قدم الیہ، جب اس کی طرف بڑھایا گیا ہو، اس کی طرف پیش کیا گیا ہو، ایلا غیر سائلی، یعنی غیر سائل کی طرف بڑھایا گیا ہو، کس چیز کو، ما یلوہ، جو چیز اشارہ کرتی ہے، ای ما یشیرو، جو چیز اشارہ کرتی ہے، لہو مخاطب کو، ای لغیر سائلی، یعنی غیر سائل کو، بالخبری، خبر کے بارے میں، فَيَسْتَشْرِفُ غیر السائل، تو اس صورت میں جو غیر سائل ہوتا ہے، لہو ای للخبری، وہ خبر کا انتظار کرنے لگتا ہے، یعنی ینظر الیہ، یعنی اس کا انتظار کرتا ہے، یقالو استشرف الشیء، استشرف الشیء اس وقت کہتے ہیں، اذا رفع راسہ ینظر الیہ، جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف اپنے سر کو اٹھاتا ہے، وَيَبْسُطُ كَفَّهُ، اور اپنی ہتھیلی کو رکھ لیتا ہے، فوق الحاجبی، اپنی پلکوں کے اوپر، کالمستظل من الشمس، جیسا کہ دھوپ سے سایہ لینے والا اپنے آنکھوں کے اوپر، اپنے پلکوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ بچھا لیتا ہے، استشراف الطالبی، تو وہ کیسے دیکھنے لگتا ہے خبر کی طرف، کیسے انتظار کرنے لگتا ہے، طالب المترددی، تردد کرنے والے، سوال کرنے والے منتظر کی طرح، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جیسا کہ اس کی مثال بنتی ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای لا تدعنی یا نوح فی شان قومک، مراد یہ ہے کہ اے نو اپنے قوم کے معاملے میں مجھ سے دعا نہ کرنا، وَإِسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، اور ان سے عذاب کے دور کرنے کے معاملے میں مجھ سے دعا نہ کرنا، بِشَفَاعَتِکَ، اپنی دعا کے ذریعے، اپنی شفاعت کے ذریعے، فَهَذَا الْكَلَامُ يَلُوهُ بِالْخَبْرِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک اشارہ کرتا تھا، یلوہ بالخبری، خبر کے بارے میں، تلویحاً، ایک مکمل اشارہ کرتا تھا، ایک بہترین اشارہ کرتا تھا، وہی شعرو، اور شعور دلاتا تھا کہ بِأَنَّهُ قد حق علیہم العذاب، کہ اس قوم پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، عذاب مقرر ہو چکا ہے، فصار المقام مقاما ان یتردد المخاطب، تو نوح علیہ السلام متردد نہیں تھے، لیکن جب اس انداز میں کلام آیا تو مقام جو ہے وہ مخاطب کو اس معاملے میں تردد میں لانے والا ہو گیا، کہ انہم کا حل صاروا محکوما علیہم بالاغراقی عملا، کیا ان لوگوں پر غرق کرنے کا حکم ثابت ہو چکا ہے یا نہیں، فقیلا انہم مغرقون، پھر یہ کہا گیا جب وہ متردد کے مقام میں آ گئے، مرتبے میں آ گئے، تو انہیں انا کے ساتھ کلام کیا گیا، انہم مغرقون، مؤکدن، تاکید لگاتے ہوئے، ای ہم محکومون علیہم بالاغراق، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر غرق کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وَيَجْعَلُ غیر المنکری، اسی طرح بعض اوقات غیر منکر کو کل منکری، منکر کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے، اذا لاحا ای ظہر علیہ، جب منکر پر واضح ہو، ای علی غیر المنکری، یعنی غیر منکر پر واضح ہو، شیئن، کوئی چیز، من امارات الانکاری، انکار کی علامتوں میں سے،
نحو قولی حجل ابن ندلہ تھا، جیسا کہ حجل بن ندلہ کہتا ہے، جا شکیکن اسم رجل، شکیک آیا ہے، یہ ایک بندے کا نام ہے شکیک، آردن رمحہ، اپنے نیزے کو پھیلائے ہوئے، ای وادعن علی الارض، یعنی چوڑائی پر اپنے نیزے کو رکھے ہوئے، فہو لا ینکرو، حالانکہ وہ انکار نہیں کرتا تھا، شکیک جو ہے وہ منکر نہیں تھا، انا فی بنی عمہ رماح، کہ اس کے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں، لاکنہ مجیعہ وادعا للرمح، لیکن اس کا یوں نیزے کو تان کے لے کر آنا، نیزے کو کھلم کھلا لے کر آنا، من غیر التفات، بغیر جھکائے ہوئے، بغیر لٹکائے ہوئے، وتحیؤ امارتن، امارتن، اور یہ تیاری جو تھی اس کی، یہ علامت تھی کہ انہو یعتقدو، کہ وہ سمجھتا ہے، ان لا رمحا فیہم، کہ اس کے چچا زاد کزنوں کے پاس تو کوئی نیزہ نہیں ہے، بل کلہم عزل، بلکہ وہ سارے کے سارے خالی ہاتھ ہیں، لا سلاح معہم، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، فنزل منکر منزلت المنکری، لہذا شکی کو منکر کے مقام میں اتار لیا گیا، وخطبہ خطاب سکاتی، اور سکا سوری تو خطبہ خطاب الالتفاتی، اور اس سے جو ہے التفات والے خطاب کیا گیا، بقولی، اپنے اس قول کے ساتھ، انا بنی امی کا فیہم رباہم، موقدن تاکید لگاتے ہوئے، انا کے ساتھ، وفل بیتی علامہ اشارہ الیہ الامام المرزوقی تحکم و استہزاء، اور اس شعر میں جو ہے وہ اس شعر میں ایک اور نکتہ بھی ہے جس پر امام مرزوقی نے اشارہ کیا ہے، اور وہ نکتہ کیا ہے؟ تحکم اور استہزاء، سامنے والوں کا مذاق اڑانا، کانہ یرمیہ بانہ من الدوف والجبن، گویا کہ وہ انہیں نیزہ دکھاتا ہے، نیزہ مارے گا، کیونکہ یہ لوگ تو کمزور اور بزدل ہیں، بحیث لو علما، کیونکہ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ ان فیہم رباحن، کہ کسی کے پاس نیزہ ہے، لما التفتا لفت الکفاہی، تو وہ لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے کی طرح توجہ نہیں کرتے، مقابلہ کرنے والے کی طرح سامنا نہیں کرتے، ولم تکوی یدہ، اور ان کے ہاتھوں میں قوت ہی نہیں رہتی، علی حمل الرماح، نیزے کو اٹھانے پر، علی طریقتی قولہ، یہ استہزاء جو ہے ایک شاعر کے اس انداز پر محمول ہے، قلت لمحرز، میں نے محرز کو کہا، لما التقینا، جب ہم سے جنگ کا میدان چھڑے، جب ہم جنگ میں آمنے سامنے ہو، ہم سے ملاقات ہو، تنقبو، تو لا یکترک الزحام، تو ذرا سائیڈ میں ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ رش تمہیں کچل دے، یرمیہ بانہ لم یباشر الشدائد، تو اس نے یہ شعر محرز کو کہا اس وجہ سے کہ وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا، ولم یدفع الی مضایق المجامع، اور وہ جو لشکروں کا ٹکراؤ ہے اس کو دفع نہیں کر سکتا، کانہ یخاف علیہ، گویا کہ وہ اس پر خوف کرتا ہے، این یداسا بالقوائم، کہ اسے پیروں میں کچل دیا جائے، کما یخاف علی الصبیان والنساء، جیسا کہ اس طرح کا خوف کیا جاتا ہے جنگ کے موقع پہ بچوں اور عورتوں پر، لقلت غنائہ، ان کے اس چیز سے بچنے کی قلت کی وجہ سے، ودوفی بنائہ، اور ان کے جسموں کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں۔